کر رہے ہیں، کیسے کیسے لوگ جن کا تاریخ کوئی بھی ثانی پیش نہیں کر سکتی، ایسے ایسے لوگ پروردگار کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، ایک ایک کر کے قربان ہو رہا ہے حسین ابن علی۔ اسی طریقے سے یہ دن گزار رہے ہیں، یہ دن گزار رہے ہیں، کبھی کسی کو اجازت دیتے ہیں، کبھی کسی کا جنازہ لے کر کے آتے ہیں، کبھی کسی کے لاشے کو لے کر کے آتے ہیں۔ عجیب کام ہے حسین ابن علی کا آج کے دن، جس یہی کرتے رہ گئے پورا دن، کبھی خیمے میں، کبھی مقتل میں، کبھی خیمے میں، کبھی مقتل میں۔ اور پھر ایسے نہیں، کیسے کیسے لوگ جا رہے ہیں، کبھی آغوش کے پالے بھانجے جا رہے ہیں، کبھی آغوش کے پالے بھتیجے جا رہے ہیں، اور حسین ایک ایک کر کے میدان میں بھیجتے جا رہے ہیں اور میدان سے جنازوں کو لاتے جا رہے ہیں۔ لیکن ایک منزل وہ آئی کہ جب زہرا کا یہ لال اکیلا ہو گیا، زہرا کا یہ بیٹا اکیلا ہو گیا، کئی رخصتیں ہیں حسین ابن علی کی، اب کوئی نہ رہ گیا، اب سارے کے سارے میدان میں جا کر کے سو گئے۔ ادھر دیکھا تو کوئی نظر نہ آیا، ادھر دیکھا تو کوئی نظر نہ آیا، ایک ایک خیموں میں جانا شروع کیا حسین ابن علی نے، سارے خیمے حسین ابن علی کو خالی دکھتے ہیں، کہتے چلے جاتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ایک ایک خیمے میں گئے، ایک ایک کو ڈھونڈتے ہوئے پھرے، کوئی نظر نہ آیا، کہیں کوئی دکھائی نہ دیا۔ آئے آواز دی زینب سلام آخر، رقیہ خدا حافظ، سکینہ الوداع، رباب ہم چلے۔ ایک ایک کر کے حسین ابن علی نے رخصت کرنا شروع کیا۔ لو عزیزو، ایک کوہرام ہے جو خیمے کے اندر مچا ہوا ہے۔ پشت خیمہ سے حسین ابن علی پکار رہے ہیں کہ میں جا رہا ہوں، بھیا ایسے نہیں، ایسے نہیں، آؤ خیمے کے اندر آ جاؤ، اے بھیا خیمے میں آ جائیے، ہم آپ کو آخری بار دل بھر کے دیکھ تو لیں۔ لو حسین ابن علی خیمے کے اندر آئے، ایک ایک نے بیویوں نے حلقہ بنا کر کے حسین کو درمیان میں لے لیا۔ کیسے کیسے لوگ رو رہے ہیں، کیسے کیسے مولا کو رخصت کر رہے ہیں، میں کیا عرض کروں آپ کے سامنے۔ حسین ابن علی میدان کے لیے آمادہ ہیں، دل تنگ ہو رہا ہے حسین ابن علی کا، زندگی اب حسین پر بار ہو رہی ہے، اب یہ بندہ اپنے پروردگار کے اس وعدے کو وفا کرنے کے لیے منتظر ہے جس کا وعدہ کر چکا۔ ایک ایک کو رخصت کر رہے ہیں، ایک ایک کو سمجھا رہے ہیں، کبھی کسی کو سمجھاتے ہیں، کبھی خود بھی بے ساختہ رونے لگتے ہیں، کبھی خود بھی بے ساختہ رونے لگتے ہیں۔ روئے، ایک ایک کو رخصت کیا اور جناب زینب کو کنارے لے کر کے آئے، ایک تنہائی میں لے کر کے آئے کہ زینب سنبھالو اپنے آپ کو، بہن تمہاری کیا کیفیت ہے، ابھی تمہیں ان بچوں کو دیکھنا ہے، ابھی تمہیں ہمارے بیمار بیٹے کو دیکھنا ہے، ابھی تمہیں بہت مراحل طے کرنا ہے زینب، ابھی تمہیں بہت سی امتحانات دینا ہے زینب۔ بھیا کیا کروں، صبر نہیں ہوتا، اے بھیا کیا کروں، دل پھٹا جا رہا ہے بھائی، کیسے بہن صبر کرے۔ امام حسین نے انگشت شہادت سے قلب زینب پر اشارہ کیا، قلب زینب کا دل سنبھلا، کہتی ہیں بھیا خدا حافظ، جائیے ستجدنی انشاءاللہ کما تحب و ترضا، اب آپ مجھے ویسا پائیں گے جیسا آپ چاہتے ہیں اگر خدا نے چاہا۔ اپنے بھائی کو رخصت کر رہی ہے زینب، زینب ہمیں سید سجاد تک لے چلو، چل کے سید سجاد سے رخصت ہو لیں۔ یا روایت کہتی ہے خود امام سجاد کے خیمے میں آئے، دیکھا جناب زینب بیٹی تیمارداری کر رہی ہیں، بیٹھ گئے پاس میں، پھوپھی نے شانہ ہلایا میرے لال اٹھو، دیکھو بابا رخصت آخر کے لیے آئے ہیں۔ بس یہ سننا تھا کہ امام نے ایک مرتبہ گھبرا کے آنکھ کھولی، کیا بابا رخصت آخر کے لیے آئے؟
بابا رخصت آخر کے لیے آئے، کیا کہاں ہیں بابا؟ اب جو دیکھا تو سامنے امام حسین خون میں ڈوبے ہوئے کھڑے ہیں۔ بابا یہ کیا کیفیت ہے، کیا ٹھہری آپ کی ان کے ساتھ؟ کہا میرے لال صبح سے جنگ ہو رہی ہے، ان پر شیطانوں نے غلبہ کیا، پر لفظ جنگ سنا تو آواز دی این عمی العباس، بابا ہمارے چچا عباس کہاں ہیں؟ امام حسین سلام اللہ علیہ کہتے ہیں قتلا، قتل کر دیے گئے، ایک ایک کو پوچھتے رہے، قتل کر دیے گئے۔ جب منزل یہاں تک آئی کہ بابا این اخی علی، بابا میرا بھیا علی اکبر اے بابا میرا بھیا علی اکبر کہاں ہیں؟ تو آواز دی میرے لال کب تک پوچھو گے، کسے پوچھو گے؟ اعلم یا بنی لیس فی الخیام رجل الا انا وانتا، اے میرے بچے بس یہ جان لے کہ اب خیمے میں کوئی مرد نہیں بچا، یا میں ہوں یا تم ہو، بس یہ سننا تھا۔ کوہنیوں کے بھل اٹھنا چاہا نہ اٹھ سکے، پھوپھی اماں ہمیں سہارا دیجئے، ہمارا عصا لائیے، ہمارا نیزہ لائیے، کیا کرو گے؟ کہ بابا آپ ہی نے تو کہا ہے کہ یا آپ ہیں یا میں ہوں، آپ پر جان قربان کروں گا، آپ کا دفاع کروں گا۔ نہیں میرے لال تیرے جنگ کا میدان کربلا نہیں ہے، تجھے بڑے مراحل طے کرنا ہے سید سجاد، تمہیں کوفہ جانا ہے سید سجاد، تمہیں شام کے منزلوں کو طے کرنا ہے، یہ بیویاں تمہارے حوالے، یہ بچے یہ بچے تمہارے حوالے سید سجاد۔ یہ کہہ کے امام حسین نے اپنے لال کو گلے سے لگا لیا، گردن پر گردن رکھ دی، بہت روئے حسین، جملے ہیں بہت روئے حسین، اور آواز دی میرے لال جب قید شام سے چھوٹ کے مدینے جانا تو بلغ عنی شیعۃ السلام، ہمارے شیعوں کو چاہنے والوں کو ہمارا سلام کہہ دینا، اور کہنا سنو جب ٹھنڈا پانی پینا تو میری پیاس کو یاد آئے رخصت کیا، خیمے سے باہر آئے، نظر یمیناً و شمالا، کبھی داہنی طرف دیکھا کبھی بائیں طرف دیکھا، کوئی نظر نہ آیا، سناٹا چاروں طرف، دشمن سامنے کھڑے ہیں، ایسے عالم میں پکارنا شروع کیا، این مسلم ابن عقیل، این حانی ابن عروہ، این حبیب ابن مظاہر، کہیں سے کوئی جواب نہ ملا تو لہجہ بدل گیا، آواز دی یا فرسان الحیجہ ویا بطال الصفا مالی انادیکم فلا تجیبونی، اے میرے شہ سوارو، اے میرے بہادرو، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ میں پکار رہا ہوں تم جواب نہیں دیتے۔ عجب نہیں شہداء کے لاشیں تڑپ جائیں، مولا موت نے مجبور کر دیا، موت نے مجبور کر دیا، ورنہ ہم حاضر ہیں۔ لو عزیزو پشت فرس پر سوار ہوئے، پشت فرس پر سوار ہوئے، چلنا چاہتے تھے، بہن نے کہا بھیا ایک لمحے کے لیے ٹھہرو، بھیا ذرا سا ٹھہرو، امام حسین ٹھہرے، جناب زینب قریب آئیں، کہا بھیا ذرا پشت فرس سے جھک جائیں۔ امام حسین پشت فرس سے جھکے، بہن پنجوں کے بل اٹھی، آ کر کے امام حسین کی گردن کے بوسے لیے، یہ کیا کیا زینب؟ کہا بھیا اماں نے کہا تھا جب حسین مقتل میں جانے لگے تو میری جانب سے بوسے چلے حسین، آئے میدان میں آئے، چاروں طرف دیکھا کوئی نظر نہ آیا، کوئی ساتھی نظر نہ آیا، استغاثہ کیا حسین ابن علی نے، آواز دی حل من ضاب یضب عن حرم رسول اللہ، ارے کوئی ہے جو رسول خدا کے حرم کی حفاظت کرے، حمایت کرے، آواز دی حل من مغیث یرجو اللہ فی اغاثتنا، ارے کوئی ہے جو اللہ کی امید پر، اس کے کرم کی امید پر ہماری مدد کرے۔ کہیں سے کوئی جواب نہ ملا، ایک شور سا ہوا، گھوم کر کے امام حسین نے دیکھا سید سجاد کوہنیوں پر چل رہے،
بہن بہن روکو، نسل امامت کو باقی رکھنا ہے۔ بعض جگہوں پر یہ کہ امام حسین خود واپس آئے، آ کر کے سنبھالا اپنے بیٹے کو، اے میرے لال خیمے میں واپس جاؤ، کیا ارادہ ہے تمہارا؟ تم پر جہاد ساقط ہے، تم بیمار ہو، تمہارے لیے جہاد مناسب نہیں ہے۔ امام سجاد رو رہے ہیں بیٹھے ہوئے، اے بابا کیا چاہتے ہیں آپ قتل ہو جائے، میں دیکھتا رہوں۔ اے بابا یہ کیسے ممکن ہے کہ میں دیکھتا رہوں آپ قتل کر دیے جائیں؟ لو عزیزو، کسی طریقے سے امام حسین نے بیٹے کو خیمے تک پہنچایا، اس کے بعد میدان میں آئے، حجت تمام کی، مبارز طلبی کی، کہا آؤ ہم اکیلے ہیں، ایک ایک کر کے لڑو۔ پہلے پانی مانگا، کسی نے پانی نہ دیا، مدد مانگی، کسی نے مدد نہ کی، کہا اچھا ہم اکیلے ہیں، ایک ایک کر کے مقابلے کے لیے آؤ۔ ایک ایک کر کے مقابلے کے لیے آتا رہا، جو آتا رہا لمحوں میں فنار ہوتا رہا۔ عمر سعد نے کہا ارے یہ فاتح خیبر کا بیٹا ہے، یہ علی ابن ابی طالب کا بیٹا ہے، اگر ایک ایک کر کے لڑو گے تو کوئی قابو نہ پا سکو گے، سب مل کر کے حملہ کرو۔ سارے لشکر نے مل کر کے حسین ابن علی پر حملہ کیا۔ ایسے عالم میں امام حسین نے خود کو فوجوں کے درمیان ڈالا، اگر میسرے پر آتے ہیں تو میمنے پر الٹ دیتے ہیں، اگر میمنے پر جاتے ہیں تو میسرے پر الٹ دیتے ہیں، قلب لشکر میں آتے ہیں تو درہم برہم کر دیتے ہیں۔ لو عزیزو، اسی طریقے سے حسین محو جہاد ہیں، اور جب کوئی سامنے سے بھاگتا ہے تو کہتے ہیں بھاگتے کہاں ہو، تم نے میرے اکبر کو مار ڈالا، ارے بھاگتے کہاں ہو، تم نے میرے قاسم کے لاش کو پامال کر دیا۔ ایک ایک کر کے حسین میدان صاف کرتے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ زخمی ہوتے چلے، چاہا کچھ دیر سستا کر کے پھر حملہ کریں، ایک تیر آ کر کے پیشانی پر لگا، تیر کو حسین ابن علی نے نکالا۔ عجب کیفیت ہے راکب دوش رسول کی کہ تیر پر تیر چاروں طرف سے آ رہے ہیں، دشمن پیچھے ہٹنا شروع ہوا، حسین ابن علی میدان میں یکو تنہا ہیں، دشمن پیچھے ہٹا اور 4000 تیر اندازوں نے حسین ابن علی کا نشانہ لیا، تیر چلنا شروع ہوئے اور راکب دوش رسول پشت فرس پر جھوم رہا ہے، اتنے تیر بدن پر لگے ہیں کہ نہ پوچھو، گھوڑے کی گردن میں باہیں ڈال دی، گھوڑا لے کر کے چلا، اعجاز امامت سے گھوڑے کو اس جگہ تک لے آئے حسین کہ جس جگہ پر امام حسین کو قتل ہونا تھا، یا یہ کہوں کہ جہاں ماں منتظر تھی، آئے حسین ابن علی، زمین کو دیکھا، پشت فرس سے زمین کی طرف چلے، امام زمان سلام اللہ علیہ فرماتے ہیں سلام ہو اس پر جو نہ زین پر تھا نہ زمین پر تھا، سلام ہو اس پر جو نہ زین پر تھا نہ زمین پر تھا۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ اس لیے کہ جب امام حسین پشت فرس سے زمین پر آئے تو اتنے تیر لگے ہیں کہ زمین پر ٹک نہ سکے حسین، جب تک امام حسین سے کھڑا رہا گیا بیٹھے نہیں، جب تک بیٹھا رہا گیا لیٹے نہیں، جب تاب نہ لا سکے تو زمین کربلا پر گر گئے۔ اللہ، کون سا منظر ہے یہ! وہ موقع ہے جسے کوئی نہ دیکھ سکا، یہ وہ موقع ہے جس کی تاب لوگ نہ لا سکے۔ امام حسین پشت فرس سے زمین پر آ گئے، لیٹے ہوئے ہیں حسین، کسی کی ہمت نہیں پڑ رہی کہ قریب آ جائے۔ عمر سعد کہتا ہے جاؤ جا کر کے سر قلم کر لو، لیکن کوئی ہمت نہیں کر پا رہا کہ حسین ابن علی کے قریب آ جائے، کہیں اٹھ نہ جائے حسین، کہیں حملہ نہ کر دے حسین۔ ایک ایک کر کے قریب آنا شروع ہوتے ہیں، لیکن روب کی کیفیت یہ ہے کہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ امام حسین آنکھوں کو بند کیے ہوئے زمین کربلا پر لیٹے ہیں، ایسے عالم میں سینے پر بار محسوس ہو، سینے پر حسین ابن علی کے بھاری پن محسوس ہوا۔ دیکھا کوئی ہے جو سینے پر بیٹھ رہا ہے، مقتل کہتا ہے وہ شمر جالس علی صدرے، شمر سینے پر سوار ہوا۔ ایسے عالم میں کہتے کون ہو تم؟
انتم، ارے تم کون ہو، یہ بتاؤ کون ہو، تمہیں پتا ہے کہ تم کہاں پر تم نے پیر رکھا ہے، قدم رکھا ہے؟ ارے یہ وہ جگہ ہے کہ جس کو پیغمبر چوما کرتے۔ کہتا میں ہوں شمر ابن ذوالجوشن۔ امام حسین نے کچھ باتیں کہیں جو اسے اچھی نہ لگی، اس نے امام حسین کو پلٹ دیا، بس اسی کے منتظر تھے حسین۔ زمین کربلا کو سمیٹا، پیشانی کو خاک پر رکھا، آواز دی الہی و سیدی لا معبود سواک یا غیاث المستغیثین، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اے بے پناہوں کو پناہ دینے والے۔ یہ ہے مقام عبدیت، یہ ہے مقام عبودیت کہ جہاں بندہ کسی طرف متوجہ نہیں ہو رہا ہے، نہ اسے خیموں میں رہنے والوں سے کچھ کی پرواہ ہے، نہ جانے والوں سے کوئی مطلب ہے، نہ اپنی جان کی کوئی پرواہ ہے، کچھ بھی نہیں، بلکہ پیشانی کو خاک پر رکھ کر کے حسین اپنے معبود سے راز و نیاز کر رہے ہیں۔ نہ تیروں کے بارے میں فکر ہے، نہ تلواروں کے زخم کا خیال ہے، کچھ نہیں، بلکہ بندہ پیشانی کو خاک پر رکھے ہوئے، کوئی معبود نہیں، لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے۔ یہ ہے مقام عبودیت جو کربلا سے جلوہ گر ہے۔ دیکھو دنیا والو، اس عبد کو دیکھو، اس بندے کو دیکھو جو اس کیفیت میں بھی لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے، لا معبود سواک یا غیاث المستغیثین، اے بے پناہوں کو پناہ دینے والے۔ ایسے عالم میں شمر کے خنجر کے وار ہونا شروع ہوئے۔ حسین ابن علی سر سجدے میں رکھے ہیں، پشت گردن پر شمر کے وار ہونا شروع ہوئے۔ حسین اپنے پروردگار سے راز و نیاز کر رہے ہیں، ادھر شمر کے وار ہو رہے ہیں، ادھر ذوالجناح خیمے تک پہنچ گئے۔ ادھر ذوالجناح خیمے تک پہنچ گیا، بس جیسے بیویوں نے ذوالجناح کی آواز سنی سمجھی کہ امام حسین واپس آ گئے۔ اب جو باہر آ کر کے دیکھا تو زین ڈھلا ہوا، سمجھ گئی بیویاں کہ مولا مارے گئے، ساری بیویاں ذوالجناح سے لپٹی ہوئی۔ اس منظر کو امام زمانہ یاد کر کے بہت روتے ہیں کہ جب خالی گھوڑا میدان جب خالی گھوڑا میدان سے واپس آیا اور بیویوں نے اپنے آپ کو بے وارث محسوس کیا، ذوالجناح سے لپٹی ہوئی بیان کر رہی ہیں، ایک بیوی کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے۔ ایک چھوٹی سی بچی خیمے سے نکلی، اس نے بابا کے گھوڑے کو اس کیفیت میں دیکھا تو کچھ نہ کہا، بلکہ کہتی ہے بابا کے گھوڑے مجھے اتنا بتا دے، حل سقیا ابی ام قتلوہ تشانا، میرے بابا کو پانی ملا تھا یا پیاسا قتل کر دیا؟ یعنی مطلب یہ تھا کہ یہ تو مجھے پتا ہے کہ میرا بابا مارا گیا، بس اتنا بتا دے کہ پانی ملا تھا کہ میرے بابا کو پیاسا قتل کر دیا گیا۔ جناب زینب نے جب گھوڑے کو اس کیفیت میں دیکھا، جب ذوالجناح کو اس حالت میں دیکھا، جلدی جلدی زینب مقتل کی طرف چلی، دشمنوں کو ہٹاتی ہوئی زینب چلی۔ کہیں بھائی نظر نہیں آتا، کہیں بھائی دکھائی نہیں دیتا، ایک بلندی پر پہنچی اور وہاں سے جا کر کے جب دیکھا تو عجیب کیفیت دیکھی۔ جو لوگ گئے ہیں کربلا وہ جانتے ہیں خیمہ گاہ سے کتنی دور آئی زینب اور قتل گاہ سے کتنا قریب آئی زینب۔ اب جو وہاں سے دیکھا تو کیا دیکھا کہ بھائی سجدے میں سر جھکائے ہوئے اپنے معبود سے راز و نیاز میں مصروف ہے، تو شمر کے خنجر کے وار پل گردن پر ہو رہے ہیں۔ ایسے عالم میں تین جملے تین طرف کہے جناب زینب نے، بس مجلس تمام ہو گئی۔ سب سے پہلے لوگوں کی طرف متوجہ ہوئی، آواز دی اما فیکم مسلم، کیا تم میں کوئی مسلمان نہیں ہے؟ کیا تم میں کوئی مسلمان نہیں ہے؟ جب کہیں سے کوئی جواب نہ آیا، عمر سعد سے خطاب کیا، ابن سعد ایقتل ابو عبداللہ الحسین وانت تنظر الیہ، اے سعد کے بیٹے کیا تو دیکھتا رہے گا اور میرا بھیا قتل ہو جائے گا؟ اس نے بھی منہ پھیر لیا، کوئی جواب نہ دیا جناب زینب کو۔ جب یہاں سے بھی مایوس ہوئی زینب، خود اپنے بھیا سے خطاب کیا، انت اخی، ارے کیا تم
تم ہی میرے بھائی ہو۔ مطلب یہ تھا کیا وہی حسین ہو جس کو نانا دوش پر سوار کرتے تھے، جس کو زلفیں پکڑاتے تھے، جس کو زبان چساتے تھے۔ بہن کی آواز کانوں میں آئی، بہن کا خطاب کانوں میں آیا، اٹھنا چاہا اٹھ نہ سکے، خنجر کے وار ہو رہے تھے، ہاتھ سے اشارہ کیا بہن واپس ہو جاؤ، ابھی زندہ ہوں، یعنی یا یہ کہوں بہن مندہ راز و نیاز میں ہے، اے بہن واپس ہو جاؤ۔ بھائی کے اشارے کو دور سے سمجھا، جناب زینب خیمے کی طرف چلی، ابھی خیمے کے اندر پہنچی نہ تھی کہ زمین ہلنے لگی، آندھیاں چلنے لگی، فرات کا پانی نیزوں اچھلنے لگا، ایک منادی کی ندا گونجی، الا قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین بکربلا۔ جلدی جلدی سید سجاد کے خیمے میں آئی، شانہ ہلایا، اٹھو میرے لال اٹھو، دیکھو کیا قیامت آ گئی۔ پھوپھی اماں ذرا خیمے کا پردہ اٹھائیے، السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، کہاں ہے تمہارے بابا؟ نیزے طویل وہ دیکھو بابا کا کٹا ہوا سر۔